آج ہر کس و ناکس اس تباہ کار کی محبت کا شکار ہے۔ افسوس آج کل ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا اکثر لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ عز و جل عیب ہی نہ رہا۔ اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے جناب ہمیں فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، ہم نے تو فقط بچوں کے لیے لیا ہے۔ اگر ہم گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو بچے پڑوسیوں کے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا یہ جواب آپ کو حشر میں چھوڑا لے گا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے آپ پر اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 6 آیت میں اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس حصہ آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یعنی اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے انہیں علم و ادب سکھا کر اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، وہ کسی صورت سے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض نماز روزہ زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، داڑھی مڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکہ دے کر چلانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں ڈاکوؤں جیب کتروں، شرعی پردہ نہ کرنے والی اسلامی بہنوں، ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، بس وہ نہایت ہی سیاہ ہے۔
حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ نورانی طبرانی اوسط میں نقل کرتے ہیں، ایک بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار بیزن پروردگار غیبوں پر خبردار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے کسوں کے مددگار صاحب پسینے خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں، اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ آقا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائیں۔ سرکار اس ذات والا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی زنجیروں میں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور تحت الثری یعنی ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں دل پھٹ کر میں وفات نہ پا جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں، فرمایا اے جبرائیل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بارے خداوندی میں آپ کو تو ایک مقام حاصل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں نہ رہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی عز و جل میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ راوی بتاتے ہیں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت جبرائیل امین بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات برابر روتے رہے۔ آخر کار آواز آئی، اے جبرائیل، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، مدینے کے تاجور شاہ بہرو بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ بعض انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قریب گزرے جو ہنس کھیل رہے تھے، فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے۔ آواز آئی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس مت کیجیے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اگر اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ پس رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ راست پر گامزن رہو اور میانہ روی اختیار کرو۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی، اور سیدنا جبرائیل امین بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھیڑنے پر خوف رب باری عز و جل سے گریہ و زاری فرمائیں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں، مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ دل لرزے اور نہ ہمارا کلیجہ کانپے اور نہ ہی پلکیں بھیگیں۔ افسوس، عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی ہے، نہ پریشانی، نہ خجالت ہے، نہ ندامت۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا،
ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔